اللہ فرماتا ہے ثم اخذتہم، پھر میں نے پکڑا ان کو، پکڑا فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام مدین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا۔ فرعونیوں نے، بت پرستوں نے، انکار کرنے والوں نے جھٹلایا نبیوں کو، ان کا کہنا نہیں مانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ طریقہ کافروں کا پرانا ہے، اے میرے حبیب آپ دل تنگ نہ ہوں، اپنا دل تنگ نہ کریں، یہ انکار کرنا، جھٹلانا ان کافروں کا پرانا طریقہ، ان کی یہ عادت ہے، یہ مانتے نہیں۔ تو آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، نبیوں کے نام لیے، ان کی بھی قومیں ایسا کر چکی ہیں، یہ ان کا پرانا سلسلہ ہے۔ جن کے نصیب میں، قسمت میں ایمان نہیں ہے، ان کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والا ہی سمجھدار ہے۔ اب یہاں دنیا کے حوالے سے بات کروں، عیسائی، یہودی بہت ہے، جتنے بھی ہیں، یہودی کم ہے، عیسائی ان کی نسبت زیادہ ہے، باقی دوسرے کچھ بدھسٹ ہیں، بدھ مذہب کے، اور جو لا مذہب ہیں ان کی بھی ایک تعداد۔ عیسائی اور یہودی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے، ہندو یہ کہتے ہیں تم رحیم کہتے ہو، ہم رام کہتے ہیں، مقصد تو ایک ہی ذات سے ہے، وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ میں اگر ان کی اس بات کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم گفتگو کا موضوع بنا لیں تو پتہ کیا چلا کہ تم اگر اللہ کو ماننے کا کسی نہ کسی حوالے سے دعویٰ کرتے ہو تو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کی پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اگر مانتے ہو، ورنہ پھر یہ صرف تمہارا زبانی جمع خرچ ہے، تم مانتے۔ جو مانتا ہے پھر وہ انکار کیوں کرتا ہے، نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ مسلمانوں سے میرا یہ سوال ہوگا، اے مسلمانوں یہ بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ آپ سب نے دیر نہیں لگائی، فوراً کہا دیکھ رہا۔ یقین ہے؟ آواز کتنا ہے؟ یقین ہے، اس میں شبہ، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یقین ہے نا؟ اور یقین کم نہیں ہے، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا بندہ دیکھ رہا ہوگا تو گناہ کریں گے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یقین ہے، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو امتحان ہے، یہی تو سوچ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے بندے کا لحاظ ہے، خیال ہے، رب تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ کن کی صحبت میں؟ فائدہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے بھی یہ بات سمجھائیے، شیر خطرناک ہے یا نہیں؟ درندہ، شیر، نر مادہ کوئی ہو، خطرناک، پتہ ہے نا کہ خطرناک ہے۔ ڈر رہے ہیں؟ میں نام لے رہا ہوں شیر کا، ڈر رہے ہیں؟ نہیں، علم ہے، جانتے ہیں خطرناک ہے مگر ڈر نہیں رہے۔ آ جائے سامنے، آ جائے، بھاگیں گے یا نہیں؟ ایک ہے علم، ایک ہے مشاہدہ۔
جانتے ہیں خطرناک ہے، مشاہدہ نہیں، وہ سامنے نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، قرب قریب نہیں ہے، وہ شیر قریب نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، دور ہے۔ قریب آ جائے تو ڈر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ باتیں تیسری بھی آ گئی، ایک ہے علم، ایک ہے مشاہدہ، ایک ہے قرب، نزدیک ہونا۔ صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے، صرف سمجھنے کے لیے۔ اب پہچانو، اللہ ہے، اللہ علم ہے، یقین ہے، مشاہدہ نہیں ہے۔ علم بھی ہے، یقین بھی ہے، مشاہدہ نہیں۔ اللہ سے قرب نہیں ہے، ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، وہ قریب ہے، ہم قریب نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ والوں کی کیا شان ہے، ان کو علم بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، وہ قریب بھی ہیں۔ سمجھ آئیے یا سمجھانا ہے؟ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے سے مراد ان کو ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے، اور وہ اللہ کے قریب ہیں، اس لیے وہ اکیلے میں بھی گناہ کرتے نہیں۔ ہم کو صرف علم ہے کہ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، نہ قرب ہے نہ مشاہدہ ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ والوں کی تو یہ نعمت مل جاتی ہے۔ میں بہت آسان بات کروں، مجھے بتائیں، جب اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں گناہ یاد آتے ہیں؟ برا کیا چاہیے اور کیا نفع چاہیے؟ جن کے پاس جا کر برائی کا خیال نہ آئے، جن کے پاس جا کر گناہوں کی طرف دھیان نہ جائے، اور نفع کیا چاہیے؟ اتنی برکت کیا کم ہے؟ اتنی مہربانی کیا کم ہے؟ تو جب ان کے پاس جانے سے اتنا ہو رہا ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اگر ان کا رنگ چڑھ گیا تو بولو اور زیادہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جس طرح ٹارچ بیٹری وہ جب روشن کی جائے تو جتنی روشنی ہوتی ہے نا سب کچھ نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت صاحب کے پاس جاتے تھے تو ہمیں ساری کائنات نظر آتی تھی، اور جن کے غلاموں کی 14ویں صدی میں یہ شان ہے، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی؟ اندازہ اللہ یہ اللہ کی عطا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے شعر کہا غلط نہیں کہا، کیا فرماتے ہیں؟ سر فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پر کھلی ہوئی نہیں ہے، اور جس سے خود رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اے انسان، اے مسلمان، سمجھداری کیا ہے؟ کوئی تمہیں بے وقوف کہہ دے، بے وقوف گالی نہیں ہے، نہ سمجھنے والا نہ جاننے والا یہ مراد ہے۔ مگر ہمیں کوئی بے وقوف کہہ دے لگتا گالی دی ہے اس نے،
سمجھدار جو نہ ہو اس کو بے وقوف کہتے ہیں. تو ناسمجھ کہہ دیا اس نے. تو بے وقوف کوئی کہے تو آپ کو برا لگے گا, کوئی جاہل کہے تو برا لگے گا, کوئی اجٹ گوار کہے تو برا لگے گا. تو کام بھی تو ویسے ہی کر رہے ہیں, کام بھی تو ویسے ہی کر رہے ہیں. سمجھداری والے کریں تو سمجھدار وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے. پیر صاحب نے امتحان کیا مریدوں کا, پیر صاحب نے مریدوں کا امتحان کیا. مرغی, پرندہ اور چھری دے دی, ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. لے جاؤ, ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ. وہ کوئی گیا, وہ کنارے میں جا کے چھپ کے اس نے ذبح کر لی, دوسرا گیا اس نے کمرہ بند کر کے کر لی, تیسرا واپس لے آیا اسی طرح. کیوں بھائی کیا کیا؟ حضرت بالکل کنارے میں گیا تھا, کوئی نہیں دیکھنے والا. دوسرے نے کہا میں بالکل اندر جھاڑیوں کے اندر جا کے وہاں کوئی بھی نہیں تھا, وہاں کر لیا. تیسرا واپس لے آیا اسی طرح. بھائی تم نے کیوں ذبح نہیں کیا, تجھے ایسی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا جی کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو, اور آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ. مجھے ایسی کوئی جگہ ملی فرمایا یہ ہے اصلی مرید. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو سمجھدار کون ہے؟ جو یہ یقین رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ سے بچے, وہ نوبت نہ آنے دے کہ پکڑ ہو. اچھا, اب یہاں دوسری بات بھی سمجھ لیں.